بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بہت زبردست وظیفہ یا عمل لکھ رہی ہوں، وہ ہے مالدار ہونے کا وظیفہ اور مال میں برکت ہونے کا وظیفہ۔ تو اس کو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، شیئر ضرور کیا کریں، جن کو اس میری ویڈیو کی ضرورت ہے ان کو لنک بھیج دیں یا اپنی زبان سے بتا دیں کہ اس طرح سے یہ چیزیں پڑھنی ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے، تو میرا کام پورا ہو جائے گا۔ چلے میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ پہلے تو یہ ہے مالدار ہونے کا، ایک تو یہ بات ہے کہ سچائی کی بنا پر مالدار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سچائی اور ایمانداری کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنی مالی حالات کو بہتر بنائیں۔ سچائی ایک ایسا اصول ہے جو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے کام میں سچائی اور ایمانداری کو اپنانا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے معاملات میں شفافیت لانی ہوگی۔ آپ کو اپنے گاہکوں اور شراکت داروں کے ساتھ شفاف رہنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنے قول و فعل میں سچائی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو حرام رزق سے بچنا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو حرام رزق سے پرہیز کرنا ہوگا اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو حلال طریقے سے کمانا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرنی ہوگی اور حرام رزق سے بچنا ہوگا۔ یعنی کہ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو درست طریقے سے خرچ کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو درست طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اسراف سے بچنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو بچانا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو بڑھانا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو مضاعف کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ناظرین، سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو پاک کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے پاک کرنا ہوگا۔ ناظرین، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات تو لگ رہی ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے آپ اپنے مال کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو اپنے مال کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو ان کی ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔
سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہوگا اور اس کو اللہ کا فضل سمجھنا ہوگا۔ ناظرین، سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو شکر کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو توکل کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو توکل کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ناظرین، سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ اس پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو امانت سمجھنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو امانت سمجھنا ہوگا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ناظرین، سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو دوسرے کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو ان کی ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ناظرین، سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو پاک کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے پاک کرنا ہوگا۔ سچائی کی بنیاد پر مالدار ہونے کے لیے آپ کو اپنے مال کو بڑھانا ہوگا۔ آپ کو اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کو مضاعف کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ناظرین، سچائی سے، ایمانداری سے آپ اپنے کام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ مالدار ہو جائیں گے۔ اب میں اس کے لیے وظیفہ بتاتی ہوں۔ ویسے میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور دو بہت زیادہ اہم ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی والی زیادہ اہم ہے، لاسٹ والی زیادہ اہم نہیں ہے، یا پہلی والی زیادہ اہم نہیں ہے، لاسٹ والی زیادہ اہم ہے۔ یہ دونوں ہی اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ ایک امیر ترین مالدار انسان ہوں گے دنیا میں، اور آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، کوئی کمی نہیں آئے گی، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 ہے باوضو رہنا۔ آپ کو ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ نمبر 1 یہ عمل ہے، یہ ساری زندگی کے لیے گرا ماننے کہ مجھے باوضو ہی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب نمبر 2 پر ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قل هو اللہ احد سورت پڑھنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کر اندر داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے، یہ آپ اپنے اندر بسا لیں کہ اب میں نے آج سے شروع کیا ہے نا، اب ساری زندگی جب تک میری زندگی ہے میں اس پر عمل کرتا رہوں گا یا رہوں گی۔ یعنی کہ آپ سلام اور باوضو رہنا اور قل هو اللہ کی سورت پڑھنا، آپ دیکھیں گے جس کی برکت سے جو فقیر تھا نا وہ اب کوٹھیوں بنگلوں میں بیٹھے ہیں، ان کے کاروبار بالکل ٹھپ ہوئے تھے، ان کے کاروبار میں بہت برکت ہونے لگی۔ اس کا استعمال آپ کر کے دیکھیں، آپ خود کہیں گے
کہ آپ نے مجھے اتنا زبردست عمل بتایا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ آپ کی جو جو جائز مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔